إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ان افراد کا تذکرہ ہو رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نفاق کی زندگی بسر کرتے تھے، یا خدا نخواستہ آج بھی اپنے اندر نفاق کو چھپائے ہوئے ہیں، کہ جب انہیں اللہ یا اس کے رسول کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے فیصلے کو تسلیم کر لو، تو وہ ان کے فیصلے کو ماننے کے بجائے طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن جب اسلام کے اندر مفاد ملتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے قسمیں اٹھاتے، ہمارا تو مقصد یہ تھا، ہم تو پولائٹ زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیں تو ان کے دل کو جیتنا تھا، یعنی ایسی بہانے بازی کرتے کہ انسان دنگ رہ جاتا۔ تو اللہ ان کے کردار کے متعلق یہ بات کرتے ہوئے جو آیات آج آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ۔ یہ اس وقت آیتیں نازل ہوئی تھی جب ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر میں لکھ دیتا ہوں ان پر کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی اللہ کے راستے میں لڑو۔ اپنی جانوں کو قتل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ خودکشی کرو، یعنی جان لڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ اللہ کے راستے میں لڑو۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں او اخرجوا من دیارکم، یا میں انہیں کہتا اپنے گھروں سے نکلو، جس طرح مکہ مکرمہ سے مہاجرین اپنا گھر بار مال دولت سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما فعلوه الا قلیلا، تم بہت لوگوں کو پاتے کہ وہ یہ کام کرتے، بہت کم لوگوں کو، یعنی ان میں سے اکثر اس بات کا انکار کر دیتے یا ایسا نہ کر سکتے۔ آج بھی میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص رسول اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، لیکن اپنے کردار کے اندر رسول اللہ کی سیرت کو لانے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات اپنے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت کو سجانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں، انہیں واعظ کر رہے ہیں، انہیں جو طریقہ زندگی بتا رہے ہیں، اگر یہ اس پہ عمل کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے حق میں بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کی ثابت قدمی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر یہ رسول اللہ کے کہے پہ زندگی بسر کرتے تو اللہ انہیں بہت بڑا اجر عطا کرتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے رستے پہ گامزن کر دیتا، یعنی جو صحیح رستہ ہے وہ انہیں دکھلا دیتا۔
آج اگر مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بہانے کو لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی کس کی بات مانیں کس کی نہ مانیں، کوئی ادھر بلا رہا ہے کوئی ادھر بلا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو من وعن مان لو، میں تمہیں صراط مستقیم پہ لے آؤں گا۔ وہاں پھر تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں پڑھا لکھا ہوں یا نہیں، علماء کی بولیاں کیا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے کوئی ادھر۔ اگر ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات انسان مانتا یا ماننا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے صراط مستقیم پہ لے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا هَدَيْنَاهُمْ، ہم ان کی رہنمائی کریں گے صراط مستقیم کی طرف۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ انہیں ان کا ساتھی بنائے گا جن پہ اللہ نے انعام کیے۔ وہ کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار بتائے جن پہ اللہ نے انعام کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی النبیین، دوسرے والصدیقین جو انتہائی سچے یا دین کے معاملے میں تصدیق کرنے والے، اور امت کا 1400 سال پہ اس بات کا اتفاق ہے کہ اس امت کے صدیق جو ہے سیدنا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی، ان کا رتبہ شہداء سے بھی بڑا ہے۔ والشہداء، اس کے بعد شہداء کا نمبر جن پہ اللہ رب العزت نے انعام کرنا ہے، اور چوتھا نمبر والصالحین، وہ نیک لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر رفاقت کوئی نہیں، اس سے بہتر دوستی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء اور نیک لوگوں کا ساتھ فرما دے تو پھر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تمہارے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ آ جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ باتیں سب کہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ میرے جھوٹ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہے۔ یہ تو کہوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اپنے باپ دادے، اپنے مولوی پیر امام کی طرف بلاؤں گا تو یہ دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی، کہ نام اللہ اور اس کے رسول کا لیتا ہوں لیکن لوگوں کو دعوت اپنے مولوی پیر امام کی دیتا ہوں۔ اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ اور اس وقت ایک دھوکہ دینے والے بھی بڑے ہیں، دھوکہ کھانے والے بھی بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ایسا کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کہتے ہیں میں رات آپ کے قریب گزارتا، جب آپ بیدار ہوتے آپ کو پانی دیتا، آپ کا وضو کرواتا اور آپ کی خدمت کرتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا بھئی تم اتنی خدمت کرتے ہو، کیا چاہتے ہو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں؟ وہ کہنے لگا جنت میں آپ کا ساتھ۔ آپ نے فرمایا نہیں اور کچھ؟ کہنے لگا جی اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تیسری دفعہ پھر آپ نے پوچھا، اس نے پھر یہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم یہ چاہتا ہے کہ اللہ جنت میں تجھے میرا ساتھی بنائے تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ کیا مطلب؟ فرائض کے علاوہ نوافل زیادہ پڑھا کرو۔ اگر نوافل ساتھ پڑھو گے تو اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح کئی ایسے عمل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں یتیم پلتا ہے اور اس یتیم کی کفالت خوش دلی سے کرتا ہے،
قیامت کے دن جب جنت میں اللہ اسے بھی اور مجھے بھی بھیجے گا تو وہ اس انگلی میں، جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا جسے اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی، ایک حدیث میں آتا ہے 3 بیٹیاں، ایک میں آتا ہے 2 بیٹیاں، جسے اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی انہوں نے بیٹوں کی طرح خوش دلی کے ساتھ ان کی تربیت کی، ان کی کفالت کی، اور پھر انہیں ان کا فرض پورا کیا، فریضہ ادا کر کے ان کے گھروں میں چلایا۔ تو نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس کہا کرتے تھے کہ میرے عمل تو ان جیسے نہیں ہیں، لیکن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں میرے عمل ان جیسے نہیں بھی تو اللہ اس محبت کی وجہ سے مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کسی کو یہ انعام مل جانا کہ وہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوگا جو کسی کو عطا ہوا ہے۔ جنت تو ملنی ہے ہر نیک انسان کو، لیکن اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا ساتھ مل جائے تو اس سے خوش نصیب کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، لیکن اللہ نے جو بات کہی ہے نا، اللہ کہتے ہیں اللہ کافی ہے جاننے والا، یعنی میرا کردار، زبان پہ بات کیا ہے اور میرا کردار کیا ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو ہم زبان سے دعوے کرتے رہیں، ان دعووں کی حیثیت نہیں، حقیقتاً ہماری کردار کی حیثیت ہے۔ اللہ ہمیں اچھا کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔